जब मैं कुंवारी थी तब से मैंने ये आदत बना ली थी कि रात सोने से पहले मैं आरामदायक लिबास पहनकर सोती थी। मेरी शादी टाइम पर कर दी गई थी, इसलिए मैं खाद की लज्जत लेने से बच गई। शादी के पहले दिन मुझे इकलौते देवर ने पास से गुजरते हुए मेरे पीछे हाथ लगाया तो मैं एक झटके से आगे हो गई। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वहाँ सास ससुर और नंद वाला सीन नहीं था। मेरे शौहर सिर्फ दो भाई थे। पहली रात मैंने अपने शौहर को सुबह तक को खूब इंजॉय करवाया। वलीमे की सुबह नहाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो सामने देवर को देखकर घबरा गई। मेरे हाथ में कपड़े देखकर देवर मुस्कुराने लगा। दिन इसी तरह गुजरने लगे। शौहर की नाइट ड्यूटी होती थी। रात को घर में देवर और मैं अकेले ही होते थे। मैं अपने कमरे को अच्छे से बंद करती और सो जाती। सुबह शौहर के आने से पहले उठी और नहाने वॉशरूम गई तो ऐसे लगा जैसे मुझे कोई चोरी चोरी देख रहा है। मैं जल्दी से नहाकर बाहर निकली तो वहाँ कोई भी नहीं था। देवर के कमरे में देखा तो वो गहरी नींद में सो रहा था। मैं अपना वहम समझकर कमरे में चली गई। रात हुई तो डर की वजह से देवर को बोला, आज तुम मेरे कमरे में सो जाओ। देवर ने ना में सर हिलाया, लेकिन मेरे बार बार इसरार पर वो इस बात पर राजी हो गया कि वो मेरे साथ ही बिस्तर पर सोएगा, अलहदा बिस्तर नहीं लगाएगा। देवर को अपने बिस्तर में सुलाने में मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो अभी नया नया जवान हो रहा था और इस उम्र में लड़के अक्सर शादीशुदा औरतों के शौकीन होते हैं। मैंने देवर की बात मान ली और बिस्तर में लेटकर करवट बदल कर सो गई। आधी रात गुजरी थी कि मैं हैरान हो गई, क्योंकि जिस देवर को मैं छोटा बच्चा समझकर अपने साथ सुलाने पर राजी हो गई थी वह इस कदर ताकतवर होगा मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका तो मेरे शौहर से। मेरे कमरे में गुप अंधेरा था। मैं बेखबर सोई हुई थी। मेरा शौहर रात भर घर पर नहीं होता था, क्योंकि वो पुलिस में था, इसलिए उसकी रात की ड्यूटी होती थी। रात भर मैं अकेले ही अपने कमरे में सोती थी और मेरी आदत थी कि मैं रात को अपने आरामदायक लिबास में होती। मेरा शौहर कभी फजर के वक्त वापस आता तो कभी दिन चढ़े पहुंचता और मैं जानती थी कि रात को वह ड्यूटी पर ही होता है। मेरे ससुराल में बस एक ही देवर था, जिसके साथ एक अजीबोगरीब मसला था, जिसका इल्म मुझे शादी के अगले रोज़ हुआ था। वरना शादी के दिन तो मुझे अपने देवर की ये आदत बड़ी अजीब लगी थी। मेरे ससुराल में ना सास ससुर थे ना कोई नंद, इसलिए मुझे रुखसती के बाद मेरे शौहर आमर के कज़न की बेगमात ने ही ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठाया। मेरे सोफे के सामने ही मेरा देवर बैठा था, जो तकरीबन मेरा ही हम उम्र होगा। वो मुझे बिना किसी लिहाज से एक नज़र देखे जा रहा था। मैं बेहद परेशान सी हो रही थी। उसके इस तरह से सबके सामने यूं मुझे टिकी टिकी बांधे देखना मुझे एक अजीब सी उलझन का शिकार कर रहा था। मैंने उसे यूं देखा शायद वह नज़र हटा ले, लेकिन वो तो नहायत ही बेशर्म शख्स था, बस मुझे देखे जा रहा था। मैंने अपने पास बैठी खातून से कहा, मुझे प्लीज़ मेरे कमरे में छोड़ आएं, मैं इस भारी भरकम लिबास में मज़ीद नहीं बैठ सकती। वो खातून मुझे कमरे में छोड़ आई। आमर कमरे में आए तो उनकी दिलफरेब बातों ने मुझे तो मसरूर करके रख दिया था कि मैं देवर की हरकत को नज़रअंदाज कर गई। अगले रोज़ सुबह के वक्त मेरे शौहर ने मुझ पर देवर के बारे में एक अजीबोगरीब किस्म का इंकशाफ किया। कहने लगे, मुबशर को बड़ी अजीब सी बीमारी है। दिन की रोशनी में तो उसे सब कुछ साफ नज़र आता था, लेकिन रात होते ही उसे नजर आना बंद हो जाता था। इसलिए आमर ने मुझे शादी की अगली सुबह ही कह दिया था कि मैं देवर का हर तरह से ख्याल रखूं। मुझे भी इस बात का कोई ख़ास एतराज़ ना था। आमर को अपने छोटे भाई से बेपनाह मोहब्बत थी। वह जब घर पर होते तो अपने भाई के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारते। इस बात पर मुझे अपने शौहर पर बहुत गुस्सा भी आता कि रात भर वो ड्यूटी देता था और घर आकर लंबी तान कर सो जाता। शाम को उठता तो मुबशर के पास बैठ जाता। मैं शायद इस घर की मुलाजमा थी। एक मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता था और उस पर मेरे देवर की बड़ी अजीब हरकतें थीं। रात भर बार बार मुझे अपने कमरे में बुलाता। चूँकि वह रात को अंधा हो जाता था, इसलिए आमर ने एक अलार्म मेरे कमरे में लगा रखा था और जिसका बेल बटन देवर के कमरे में था। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो बटन प्रेस करता तो अलार्म मेरे कमरे में बजता और मुझे नींद में उठकर उसी वक्त देवर के कमरे में जाना पड़ता। कभी वो मुझसे पानी मांगता तो कभी चाय का कह देता।
میری شادی کو 15 دن ہو گئے تھے۔ میرا شوہر روز رات ہوتے ہی اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہی تھی جب مجھے پتہ لگا کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں اس وقت اس قدر گہری میں نیند میں تھی، کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر بھی میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ پھر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کوئی میرے نقوش کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ کون ہے؟ تو فوراً سے مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھ سے پیچھے ہٹا ہے۔ کمرے میں اس وقت اندھیرا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا وہ سچ تھا یا خواب۔ مجھے یوں لگا جیسے دھیرے دھیرے سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور دھیرے سے ہی بند ہوا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً سے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا۔ روشنی پورے کمرے میں پھیلی۔ جو میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، البتہ کھڑکی ہوا سے مسلسل بج رہی تھی۔ مجھے لگا شاید تیز ہوا کی وجہ سے میرے بالوں کی لٹ میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ شاید یہ میرا وہم ہی تھا، کیونکہ گھر میں میرے دیور کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ تو رات کو ویسے بھی اپنی آنکھوں سے محروم ہو جاتا، بھلا وہ کیسے میرے کمرے میں آ سکتا ہے؟ میں نے اپنے ذہن کو ابھی ان سوچ میں رہی تھی کہ دوبارہ اور پھر نیند کی آغوش میں کھو گئی۔ یہ خیال آیا کہ میں تو رات کو لیمپ جلا کر سوئی تھی، پھر میرے کمرے کا لیمپ کس نے کھولا؟ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ الارم کے بجنے کی آواز پر میں بری طرح سے چونک گئی۔ میرے دیور نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے کوفت سے گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اپنی دیور کی ایسی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میں دن بھر گھر کے کاموں میں اتنی تھکتی اور رات کو جب آرام کی باری آتی تو اس کی الارم بجنا شروع ہو جاتے۔ میں بیزاری سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی دیور کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میں اس کے کمرے میں ایسے چلی گئی اپنے نائٹ سوٹ میں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اسے رات کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، بھابھی آپ نے پانی نہیں رکھا تھا، آپ کو پتہ بھی ہے میں رات کو بار بار پانی پیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ سے مٹوڑ کر جگ گلاس ڈھونڈنے لگا۔ حالانکہ جگ گلاس میں نے سائڈ ٹیبل پر بالکل اس کے برابر میں رکھا تھا تاکہ اگر وہ پانی پینا چاہے تو پی لے، لیکن اب وہ جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل کے بالکل کنارے پر تھا۔ اگر وہ ذرا بھی ہاتھ اور بڑھاتا تو جگ نیچے گر کے ٹوٹ جاتا۔ میں فوراً سے تیزی سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل سے جگ پیچھے کیا۔ میں نے کہا، یہ جگ تو میں بالکل تمہاری طرف رکھا تھا، شاید تم نے نیند میں اس کو پیچھے کیا ہے۔ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں ملا تو مجبوراً آپ کو الارم دے کر بلانا پڑا۔ بہرحال میں نے جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میں نے گلاس پکڑایا، اس نے گلاس کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں یکدم ہی چونک گئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا، سوری۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا، بھابھی میری بات سنیں۔ میں نے کہا، اب کیا ہے؟ جلدی بولو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیں۔ اس کی بات مجھے بے حد عجیب لگی۔ یہ کون سا وقت تھا؟ میں اس کے ساتھ خوش کہاں لگاتی۔ میں نے کہا، میں دن بھر کام کاج کر کے تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اس وقت سونا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میری راتیں تو ویسے بھی اندھیر ہو چکی ہیں اور اس اندھیرے سے مجھے بہت بڑا خوف آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں تو گھبرا کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ مجھے دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نظریں میرے چہرے کی طرف مرکوز تھیں۔ حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ اگر اسے رات کو نظر نہیں آتا تھا تو کیسے جانتا تھا کہ میں ادھر بیٹھی ہوں اور میرا چہرہ ادھر ہے۔ وہ بڑے انہماک سے میرے چہرے کی ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میرے پاس بیٹھیں۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں، لیکن میں اس کے کمرے میں رکی نہیں، فوراً باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر نہ جانے مجھے یوں کیوں لگنے لگا کہ جیسے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، وہ سب دیکھ سکتا ہے۔ میرا دماغ سنسا ہونے لگا تھا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتی تھی
کہ رات کو اسے کچھ نظر نہیں آتا اور اکثر میں بنا دوپٹے کے اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی، وہ بھی نائٹ سوٹ میں۔ لیکن اس بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور اس بارے میں سوچنے لگی، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے برابر میں بے خبر سو رہا تھا۔ شاید وہ فجر کے ٹائم آیا تھا، جانتا تھا کہ میں نیند کی بڑی پکی ہوں، اس لیے مجھے جگایا نہیں تھا۔ خود بھی تھکا ہوا تھا، اس لیے آتے ہی سو جاتا، پھر شام تک وہ گھر پر ہی رہتا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ میرا دیور ٹی وی دیکھ رہا تھا اور لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں میرے کمرے کی جانب ہی مرکوز تھیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اس نے میری نظروں کا تصادم ہوا تو وہ مجھے اس کی بیماری بالکل بھی سمجھ نہ آئی۔ یہ کیسی بیماری تھی؟ دن بھر وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا اور رات کو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تو آج تک ایسی کسی بیماری کا نام نہیں سنا تھا۔ بہرحال میں نے اسے ناشتے کا پوچھا، کہنے لگا جو آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گی کھا لوں گا۔ مجھے اس کی ایسی گفتگو بہت بری لگتی تھی۔ میں کچن میں آ گئی، اپنے لیے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں ناشتہ کر رہی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے اس کی چبھتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر ہی تھیں۔ اس بار میں نے اسے غصے سے دیکھا، کہنے لگا بھابی، بھائی بہت خوش نصیب ہے کہ بڑی خوبصورت بیوی ملی اسے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈیاں بھری تھی اور مجھے تو جیسے یہ سن کر آگ ہی لگ گئی۔ میں نے کہا میں اتنی بھی پیاری نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا آپ کو اپنے حسن کا اندازہ ہی کہاں ہے بھابی۔ رات کو آپ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا اور میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں سے یہ پوچھتی کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں رات کو کیسی دکھتی ہوں، وہ فوراً سے بولا کہ کہنے لگا کہ کاش میں رات کو بھی دیکھ سکتا تو آپ کو بتاتا اب رات کو کیسی لگتی ہیں۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں جیسی بھی اب ہوں رات کو بھی ویسی ہی ہوتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اسے کیوں وضاحتیں دے رہی تھی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپ رہی تھی کہ اگر یہ شخص جھوٹ موٹ اندھے ہونے کا ناٹک کرتا ہے تو میں تو نائٹ سوٹ میں اس کے کمرے میں جاتی ہوں، جو کہ نہایت ہی شرمناک بات ہے۔ بمشکل میں نے ناشتہ کیا تھا اور اٹھ کر کچن میں آ کر کام کرنے لگی، لیکن میرا دل بے حد پریشان تھا۔ میرا شوہر شام کو ہی اٹھا تھا، اس نے میرے ساتھ کھانا کھایا، کہنے لگا میری ڈیوٹی نے تو تمہیں پریشان کر کے رکھ دیا، کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ نوکری ہی چھوڑ دوں، مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا میں تمہارے پاس 2 گھڑی بیٹھ سکوں۔ رات کو میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور دن بھر میں سوتا رہتا ہوں، اور دن بھر تم کام کر کے رات کو تم سوتی ہو، ایسا کب تک چلے گا؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے دونوں بازو میرے کندھوں پر رکھے اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے کہا ایسا کرو چند دن کی چھٹی لے لو، ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں، میں گھر پر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو جاتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے میرے رخسار پر چٹکی کاٹی، کہنے لگا چلے جائیں گے، لیکن مبشر کا کیا ہوگا؟ تم تو جانتی ہو جیسے ہی رات کا اندھیرا ہوتا ہے اس کی نظر غائب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے، پھر تو اسے اپنی ضرورت کا ہر سامان اپنے کمرے میں چاہیے ہوتا ہے، یہ کام سن کون کرے گا؟ وہ بڑی لگاوٹ سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس بات پر غصہ آنے لگا کہ اپنے بھائی کی خاطر یہ مجھے کیوں پوچھتے پوچھتے ڈال جاتا ہے۔ میں نے کبھی اسی بیماری کے بارے میں پہلے سنا نہیں، ایسا کبھی کسی کے بارے میں بھی نہیں سنا۔ دن کے وقت تو وہ دیکھ سکے اور رات کو اس کی بینائی ختم ہو جائے۔ وہ کہنے لگا ایسا ہوتا ہے، میں نے کئی کیس ایسے سنے ہیں، بہرحال جو بھی ہے اب کیا کریں۔ ایک بار میں رات کو اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی جب پھر سے مجھے یہ لگا جیسے کوئی میرے پاس آیا ہے۔ میرے کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا ہے۔ اس بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور بہت حیران کن تھا، مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر پر آ کر میرے برابر میں لیٹا ہے۔ میں نے کہا کون؟ اس سے پہلے کہ میں اس کا آن بدن کرتی کسی نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور پھر مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے کوئی بھی سوال جواب کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میرے کان کے قریب جو سرگوشی اس نے کی، میرے چہرے پر ایک مسکان سی پھیل گئی۔ میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا، کہنے لگا آج تمہاری ساری شکایتیں پوری کر دوں گا۔ بڑا محدود سا لہجہ تھا، میں اس کے کھوجنے لگی کیونکہ میں اپنے شوہر کے ہمراہ ہی تھی اور اس کی سرگوشی سے ہی جان گئی تھی کہ شاید وہ آج چھٹی جلدی لے کر آ گیا ہے۔ بہرحال صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر بے خبر سو رہا تھا۔
मगर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे उसकी यह दिलफरेब मुस्कुराहट और मैंने नज़रें बिल्कुल समझ न आ रही थी। इस बार मैंने उससे बात ही नहीं की और किचन में चली गई। पता नहीं किस बात पर मुस्कुरा रहा था। नाश्ता उसके सामने रखा। सोच चुकी थी कि आज मैं नाश्ता अपने शौहर के साथ ही करूँगी, क्योंकि वह रात को जल्द ही आ गया था। मुझे हैरत इस वक्त हुई, मेरा शौहर मेरे जगाने के बावजूद भी नहीं उठा। यही कहने लगा कि मुझे सोने दो। शाम का टाइम अपने ही वक्त पर उठा था। मैंने कहा कि इस बार तो तुम जल्दी आ गए थे, आज कौन सी नींद सवार रही तुम पर। मैंने सोचा था कि तुम जल्दी उठ जाओगे तो हम घूमने फिरने चलेंगे, लेकिन तुमने तो सारा वक्त सो के गुजार दिया। मेरी बात पर उसने बड़े तमीर होकर मुझे देखा था, लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं। कहने लगा, ठीक है, ऐसा करो, तैयार हो जाओ, होटल में खाना खाने चलते हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं जल्दी से तैयार हो गई। मैंने फिरोज़ी कलर की मैक्सी पहनी और खूब दिल से तैयार हुई थी। एक नज़र भी आमिर ने मुझ पर डालकर मेरी तारीफ भी की। फिर कहने लगा, ऐसा करो, मुबशर से भी बोलो कि तैयार हो जाए, उसे भी साथ ले जाते हैं, वैसे भी पीछे मुझे उसका ध्यान रहेगा। यह सुनकर मैं बुझ कर रह गई थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने शौहर के साथ अकेले वक्त गुजारूं, लेकिन बहरहाल मैंने कहा अच्छा। उसने गाड़ी की चाबी ली और बाहर निकलने लगा। कहने लगा, मुबशर का हाथ पकड़कर उसके अपने साथ ही बाहर ले आना, तब तक मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूँ। मैं जैसे ही मुबशर के कमरे में गई, यकदम उसने कोई चीज़ अपने हाथ से पीछे छुपाई थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे वो देख सकता है, और उसके हाथ में मोबाइल था, क्योंकि जब मैंने दरवाज़ा खोला मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी। मगर वह जल्दी से अपनी आंखें बार बार झपकने लगा। कहने लगा, कौन? मैंने कहा, मुबशर, मैं हूँ। अच्छा भाभी, आप हैं? आइए आइए। इतनी देर में वो अपना हाथ तकिए के नीचे कर चुका था। शायद जो कुछ उसके हाथ में था उसे तकिए के नीचे छुपाया था। मैंने कहा, तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम होटल में खाना खाएंगे। यह सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, यह तो अच्छी बात है। मैंने कहा, तैयार होना है या ऐसे ही चलना है? ठीक है, लग रहा तैयार तो आप जैसे लोगों को होना चाहिए, जो आज समझ संवर कर हसीन लगते हैं। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करके कहा, ठीक है, चलो आओ। वह फ़ौरन से खड़ा हो गया। मैं ये जानना चाहती थी कि वो देख सकता है या नहीं, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसके तकिए को पीछे किया ताकि देख सकूं कि वहाँ क्या है, लेकिन वहाँ पर तो सिगरेट की डब्बी पड़ी थी। कहने लगा, भाभी आप किधर हैं? मेरा हाथ पकड़ें, मैं बाहर कैसे जाऊँगा? वो वहीं बेड के पास खड़ा था। मुझे लगा शायद नहीं, गलत सोच रही थी। वह शायद सिगरेट पीने लगा था, इसलिए दरवाज़ा खुलने की आहट पर उसने फ़ौरन से हाथ पीछे कर लिया। मुझे यूँ लगा जैसे वो मोबाइल देख रहा था, लेकिन अकेले के पीछे नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ लिया, उसे अपने साथ ही बाहर ले आए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही मैं बाहर आई तो कहने लगा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। यह सुनकर मैंने बेसाख्ता उसकी तरफ हैरत से देखा। मैंने कहा, तुम कैसे कह सकते हो? कहने लगा, इंसान के दिल की भी आंखें होती हैं। फिर जिस कदर आपने दिल फरेब खुशबू लगा रखी है, यकीनन लिबास भी बहुत खूबसूरत है, अभी अच्छी भली लग रही होंगी। मैंने गुस्से से कहा, मेरे साथ ज़्यादा फजूल बातें मत किया करो, समझे ना? मुझे तुम्हारे मुंह से अपनी तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मजाक मजाक में मैंने डांट दिया था। लहजा भी मैंने मतवाजन ही रखा था ताकि उसे बुरा भी ना लगे और वह बात भी समझ आए। लेकिन वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, अब खूबसूरती देखूंगा तो ज़ुबान तो मेरी फिसल ही जाएगी ना, क्या करूं? मेरा भी इसमें क्या कसूर? उसकी बातें जारी थी कि मैं उसे सहन के मेन गेट के तरफ ले आई। आमिर गाड़ी में स्टार्ट कर चुका था, हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे पिछली नशिस्त पर बिठा दिया और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलाते चलाते मेरा शौहर बड़े शौक मिजाज का मुजाहरा भी कर रहा था। मुबशर देख नहीं सकता था, इसलिए उसकी छोटी मोटी गुस्ताखियाँ मेरे साथ जारी थीं, जिस पर मुझसे घूर घूर कर देख रही थी। तो वो मुस्कुराने लगता। गाड़ी में फुल म्यूज़िक चल रहा था। ऐसे ही हमारा सफ़र होटल तक कटा था। होटल की कार पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी करके वो कहने लगा, यहाँ पर चौकीदार गाड़ी पार्क करने के पैसे लेते हैं, मैं ज़रा पैसे देकर आता हूँ, तो मुबशर को रेस्टोरेंट के अंदर ले जाओ। मैं मुबशर को अपने साथ रेस्टोरेंट में ले गई। हम एक जगह पर बैठ गए। अब मैं उसे मेन्यू कार्ड में लिखी डिशेज़ के बारे में बताने लगी और पूछने लगी कि क्या खाएगा। तभी मैंने गौर किया कि कुछ छोड़कर एक लड़की बैठी थी जो टेबल पर बैठी हुई थी।
مسلسل مجھے اور مبشر کو دیکھ رہی تھی۔ 2-4 بار میری اس پر نظر پڑی، وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ مبشر ہنس ہنس کر مجھے بتا رہا تھا، اس ہوٹل کی فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں نہیں۔ بھائی کے ساتھ یہاں کئی بار آ چکا ہوں، کھانا بھی کھا چکا ہوں، اس لیے آرڈر مبشر نے بھی دیا تھا۔ کچھ دیر میں عامر بھی اندر داخل ہو گئے۔ کھانا کھانے کے دوران بھی میں نے کئی بار اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کی نظریں مسلسل مبشر کے ارد گرد ہی طواف کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی مبشر کو جانتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا وہ لڑکی اپنی گاڑی میں بیٹھی ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے ہمیں باہر جاتے دیکھا، وہ اپنی گاڑی کو غصے سے آگے بڑھا کر لے گئی۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو میرے دماغ میں اس لڑکی کو لے کر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ اگر وہ کوئی اجنبی تھی تو کیوں آنکھیں پھاڑے ہمیں دیکھ رہی تھی؟ میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ اس نے اپنے لیے سوائے جوس کے کچھ نہیں منگوایا تھا۔ وہ جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پی رہی تھی اور مسلسل ہمیں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو ساتھ ہی میرے شوہر کو اس کے آفیسر کی کال آ گئی۔ کہنے لگے کہ ایک شفٹ چینج ہو گئی ہے، لوگ میری جان نہیں چھوڑ رہے۔ کہہ کر آیا تھا کہ مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیں، رات بھر کی ڈیوٹی دے کر میں تھک چکا ہوں۔ لیکن نہیں، انہیں تو شاید مجھ سے کوئی خاص دشمنی ہے۔ رات کے 10 بجتے ہی یہ مجھے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا شوہر فون پر بات کرنے لگا اور میں اس کی بات پر الجھ کر رہ گئی تھی کہ وہ رات بھر ڈیوٹی دیتا رہتا ہے، لیکن وہ تو رات کو میرے ساتھ تھا۔ پھر مجھے لگا شاید وہ دوسرے روز کی بات کر رہا ہے، کیونکہ روزانہ تو وہ رات کی ڈیوٹی پر ہی ہوتا تھا۔ لیکن ایک بار رات کو جو کچھ ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جیسے ہی میرا شوہر ڈیوٹی پر گیا، میں اپنے کمرے میں ابھی سونے کی تیاری کر رہی تھی جب میرے شوہر کی فون کال آ گئی۔ وہ بہت بدحواس تھا، کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے شہر میں، کہیں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہمیں پوری رات پورا دن ڈیوٹی پر ہی ہوگا، اس لیے میں 24 گھنٹے تک گھر نہیں آؤں گا، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے کہا تو تم اپنا خیال رکھنا۔ کہنے لگا بے فکر رہو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رات کو میں ابھی ٹھیک سے سو نہ پائی تھی جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے باہر سے کسی کی سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون تھا جو باتیں کر رہا تھا؟ میرا دیور تھا، اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ میں چپکے سے کمرے سے باہر آئی تو میرا دیور سامنے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ تم ریسٹورنٹ میں کیوں آئی تھی؟